بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اسلام اور ایمان اس نعمت سے ہم مسلمانوں کو نوازا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بہت سارے حیوان ہیں، جانور ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک حیوان ہیں، جانور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے ہم کو پہلے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے ہم کو چن کر اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ اس کے بعد انسانوں میں سے چن کر اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ سیدھا سیدھا راستہ اور اللہ کی طرف پہنچانے والا، اللہ کی خوشنودی کی طرف پہنچانے والا، هَذَا صِرَاطِي، میرا راستہ، اللہ کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن کریم میں جو آیتیں اللہ نے انسان کو انسان بننے کے لیے بتلائی ہے وہ اپنے اندر نہ اتار لے۔ مکمل انسان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ ارے کہیں گے کیا انسان جب بن گئے ہیں تو کیا فرق ہے اس میں؟ ایک صحیح اور سالم اور تندرست اور پرفیکٹ انسان جو ہوتا ہے، جیسے میں کھانا شروع کروں اور الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کروں، فوراً آپ کہیں گے کہ آنے ہمج نہیں ملے، بدھی نہیں ملے۔ کوئی کام کروں اور اس میں غلط طریقہ ہو، جھوٹ بولوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، تو یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہذا صراطی، میرا راستہ سچائی کا، امانت داری، دھوکہ دڑی نہیں، یہ ساری چیزیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس لیے الحمد شریف میں بھی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم کہا گیا کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، کن چیزوں کی؟ صراط مستقیم کی، کہ جو اللہ تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے، صحیح معنوں میں انسان بنا دے۔ اللہ ایسا راستہ بتا۔ تو آج جو تاریخ بن رہی ہے 14/2/2025 اور اسلامی اعتبار سے 15ویں شعبان، آج بڑا دن شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ کل بڑی رات ہو گئی، آج جو دن ہے 15ویں شعبان کا اور اسی طرح 14 فروری کا، بہت سے الحمدللہ ہمارے نوجوان اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک طرف 15ویں شعبان ہے تو اتفاق ایسا ہوا ہے کہ اسی کے ساتھ میں جو ویسٹرن کلچر نے ہمیں بتایا اس حساب سے 14 فروری ویلنٹائن ڈے، مطلب یوم محبت، یعنی اس دن بہت سے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح گوگل پر سرچ کرنے سے پتا چلا کہ 7 فروری کو روز ڈے ہوتا ہے
اور اگر سرچ کرے تو چاکلیٹ ڈے ہو گیا، یعنی چلتے ہی چلے جائیں. اور الگ الگ ڈے جن کے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر دی گئی. حالانکہ ہم تو اسلام والے ہیں، اور اللہ نے کہا ھذا صراطی، میرا راستہ کون سا؟ مستقیمہ، صراط مستقیم، اللہ کا سیدھا سیدھا راستہ. یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ چکر لگانا ادھر ادھر سے، آئی لو یو اور ویلنٹائن ڈے، چاکلیٹ ڈے، یہ اللہ کا راستہ نہیں. اللہ نے کہا یہ چکر میں نہ پڑو، انسان بننا ہے. تو اس چکر میں پڑنے سے اللہ نے ہم کو بچایا، تو کیا کریں گے؟ انسان ہے، انسان کی ضرورت ہے، اٹریکشن رکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، تعلق ہے. آدمی بھاگتا ہے عورت کی طرف، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی طرف آدمی لپکتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ تو فطرت ہے، نیچرل ہے. لیکن حیوان کی طرح نہیں، گدھوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح نہیں. اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنائی کہ اگر ایسا دل میں خیال آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پسند ہے، تو آئی لو یو بعد میں کہنا، پہلے ان کے امی ابا سے بات کر لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے. یہ الو بنانا، پھر یوں کہنا کہ تو مارو ایم چھے نے، تو مارو تیم چھے نے، فلانوں چھے نے، ڈھکڑوں چھے. اسلام کہتا ہے یہ باولی عورتیں ہیں، الو مت بنو. یہ مرد جو ہے میٹھے میٹھے ہم کو بول بول کر ہم کو الو بناتے ہیں، یوز ٹو کرتے ہیں، اور اویو روم بک کرتے ہیں. اس پہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچے مرد پیدا نہیں کرتے ہیں، عورت پیدا کرتی ہے. عورت پر ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے تو رشتہ داروں میں بات چلتی ہے، آپ پہلی چھوکری تو چکر ہو تو. مردوں کی چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت جو ہے اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی رحم مادر، اس کی عزت جو ہے اللہ نے بہت بڑی رکھی ہے. اس لیے ہماری بچیوں کو یہ پیغام ہے، اور ہمارے بچوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ الو بنانے کے دھندے چھوڑ دو، سیدھے سیدھے امی ابا سے بات کرو اور کہو کہ میں فلاں کو آئی لو یو کہہ رہا ہوں اور کہہ رہی ہوں اور مجھے نکاح کرنا ہے. یہی سیدھا راستہ، صراطی مستقیماً، اللہ کا راستہ. اور یہ فطرت اور دل میں فیلنگ کا آنا یہ نیچرل ہے. نہ ماں باپ روک سکتے ہیں، نہ ان کے ماں باپ روک سکتے ہیں، بچیوں کے نہ بچے کے. یہ نیچرل ہے. عمر ہو گئی، وقت کا تقاضا ہے، جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑے گا، پیاس لگتی ہے پینا پڑے گا. اسی طرح سیکس اور جو فزیکل ریلیشن ہے یہ ایسا ہے کہ ایک وقت آیا اس کے بعد یہ ضرورت ہے. کوئی حد نہیں اس سے، اور کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا. نہ ماں باپ بند کر سکتے، نہ ذمہ دار بند کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فطرت بتائی ہے کہ دونوں کا کنیکشن ہے. اب ان کے پاس تو ہے نہیں ایسا کوئی، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم ایسا ہو جس میں پرفیکٹ اور مکمل نظام حیات بتایا گیا ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی کتاب نہیں. اللہ نے سب کے حقوق بتائے ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم واسلمت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اسلام پر انگلی اٹھا کر تو بتاؤ، کیسے انگلی اٹھا سکتے ہو؟ سب کے حقوق بیان کیے. ابھی میرے بچے محمد کو لینے گیا تو وہاں پر ایک ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں تھوڑی دیر بیٹھا، وہاں دیکھا باہر میں لکھا ہوا تھا بیٹی نے جیودان آپ کو، یعنی ان کو زندہ رہنے دو، ان کو تعلیم دو، ان کے آگے بڑھاؤ. اب تم کو سمجھ میں آ رہا ہے. چلو نا اسلام کی طرف بڑھتے ہیں. زمانہ جاہلیت ہے، اسلام میں عورت کو کیا دیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو سوال ہے. ہم لوگوں کو تو الحمدللہ اتنا نہیں ہے، لیکن جو ماڈرن اپنا ذہن رکھتے ہیں ان کو بہت ہے. اور ان کو اس ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ عورت کو جو ہے پیک کر کے رکھ دیا ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھو کہ عورت جو ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے بہترین نعمت دی ہے. عورت کے احسانات، اللہ نے عورت پر کیا کیا احسان کیے ہیں، اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہم دھرے کے دھرے رہ جائے کہ اللہ نے اتنے سارے احسان کیے. اور اللہ نے عورت کو جو ہے بہت ساری شکلوں میں رکھا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اس طرح کے تعلقات، اور پھر لیونگ ان ریلیشن شپ، یعنی اپنے ہمڑے پہلے ہمجی لے، خود الگ سے رہیں گے، اس کے بعد فزیکل ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ برابر سے میچ تھتو چھے کہ نہیں. سب میچ کر دیا، بس دل ہی میچ نہیں ہوا، اور اس کے بعد چھوٹے ہو گئے.
کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک عورت پر اس طرح کا ہو جانا کیا آسان بات ہے؟ اس طرح کے آئی لو یو اور ویلنٹائن ڈے اور یہ روز ڈے میں عورتیں اور یہ بچیاں جو اس میں پھنستی ہیں، اور یہ مرد جو میٹھی میٹھی بات کہہ کر پھنساتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کا ریلیشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، پھر جو ہے غلط تعلقات ہوگے، زنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا بچی پریگنٹ ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ غلط کام کریں گے، اس کے لیے کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، گھر سے چھپ کر کرنا پڑتا۔ اور نکاح مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ حذیفہ کا نکاح ہے، اعلان ہوتا ہے، سب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہدایت پہلا چھوکرا نو نکاح تھا تو چھے آ جاؤ، اور پٹائی ہوئی ہو تو آئی لو یو کہنا ہو تو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنی بیوی کو آئی لو یو بول سکتا ہوں، کوئی میرے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اپنی بیویوں کو بول سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو بول سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو آئی لو یو کہہ سکتے ہیں۔ جس سے غلط تعلق ہے اس کو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ کوئی آئی بھی جائے تو فون چھپا دینا ہوئے، اس میں پاسورڈ رکھنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم غلط ہو، تمہارا دل کہتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عمران صاحب تھراڑوی ایک مرتبہ ہم نور الازا کا سبق پڑھ رہے تھے، اس میں کہہ رہے تھے، عربی کی ایک کہاوت ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ۔ سب سے بڑا مفتی جو ہے نا وہ یہ ہے، دل۔ سب کچھ جھوٹ، صحیح، غلط، حرام، حرام، سب کچھ بتا دیتا ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو دیا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد سب سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے، اور جو لفڑے والے ہوتے ہیں پریگنٹ ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایوو دوا خانو ہو تو جہاں ابوشن تھے جائے، کوئی رو پڑھائی لکھی لوگوں نہیں جھنجھٹ لوگوں ہوں کے تو کائی کو ایسے میں پھنستے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ زندہ رہنے کا حق ہے، ان کو زندہ رہنے دو، دنیاوی زندگی ان کو دینا ہے۔ تو اسلام تو سب سے پہلے کہہ رہا ہے۔ تو لفڑے کو اسلام نے جو ہے پروموٹ نہیں کیا، اس کو جو اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو ہے نکاح کو آگے بڑھایا، زندہ رہنے کا حق دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اسلام نے جو ہے تعلیم کی آزادی دی، کہا کہ جو ہے ایک عورت بھی تعلیم اسی طرح حاصل کر سکتی ہے جیسے کہ مرد حاصل کرتا ہے۔ اور اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے کہا کہ ایک عورت کو تم لانا چاہتے ہو تو ایسے ہی اٹھا کر نہیں لا سکتے، اس کے لیے حق مہر متعین کیا کہ اس کا مہر مقرر ہوگا اور مہر دینا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ماحول ہے، مر جاتے ہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک بوڑھا آدمی مر گیا، اس کی بیوی زندہ تھی، تو بہت سے گھر والے ان کے رشتہ دار، میرے خود رشتہ دار ہیں، کہنے لگے نہ ماتھا پائیں ابھیرے نے کہے کہ مرو مہر نہ بدو معاف کر دیجئے۔ یعنی وہ عورت اس شوہر کو معاف کر رہی ہے کہ مہر معاف، پہلے تو ادھار چلتا تھا، اب تو ادھار چلتا نہیں، اس لیے جماعت والے نے بھی نکیچ کر دیا کہ اتنا تو دینا پڑے گا، دیتے نہیں ہیں، نکلتا نہیں ہے اس جیب سے، اس لیے جو ہے مہر بھی نکی کرنا پڑا۔ تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت پر مہر بھی، یعنی عورت کو یہ عزت دی کہ حق کے مہر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد عورت پر کیا اور آسانی کی؟ جب ناپاکی میں ہو، حیض میں ہو، نفاس میں ہو تو نماز کو بالکل معاف کر دی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، قضا کرنے کی ضرورت نہیں، جس حالت میں ناپاکی میں ہے نماز مت پڑھو، یہ آسانی کر دی۔ اس کے بعد یہ آسانی کی کہ اگر ناپاکی میں ہے، رمضان کی حالت ہے، تو اس وقت میں روزہ نہیں رکھے گی، اس کے بعد روزہ رکھے گی، یعنی بعد میں قضا کر لے گی۔ اور اس کے بعد یہ دیا کہ سب سے بہترین موقع، اللہ رب العزت نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں عورت کو کبھی بھی کمانے کو کہا ہی نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر مردوں کو کہیں تو پرفیکٹ بیٹھ جاوے آرام سے۔ عورت کو کیا کہا؟ جیسے ہی پیدا ہوئی اس کے بعد والدین کو کہا کہ جب تک یہ صحیح معنوں میں تربیت نہ پالے اور صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہ کر لے اور بالغ نہ ہو جائے، وہاں تک آپ کی ذمہ داری۔ اٹھایا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ جیسے ہی بلوغیت کو پہنچ گئی اور کامل مکمل ہو گئی، اس کے بعد کہا کہ یہاں سے ادھر ادھر پھینکنا نہیں، اب یہاں سے اس کو اٹھاؤ شوہر کے ہاتھ میں دو۔ شوہر کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد کہا کہ پوری زندگی جو ہے آپ آئی لو یو بولو، ویلنٹائن ڈے ہو، اینیورسری ہو، میں کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو کچھ کرنا ہے یہاں کرو، ادھر ادھر کے لفڑے میں نہ پڑو۔ تو
تو اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ یہ سب کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ وہاں سے اٹھایا، عورت کو شوہر کے ہاتھ میں دیا اور شوہر کے ہاتھ میں پوری زندگی دے دی. تو یہ عورت کے لیے عزت ہے یا پھر جو ہے آزادی چھین لی گئی؟ لیکن عورت کو یہ پٹی پڑھائی گئی اور یہ بتایا کہ یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ روز ڈے اور یہ چاکلیٹ ڈے، یہ سب پٹا پٹا کر جو ہے یہ ذہن بنا دیا گیا کہ تم تو جو ہے روک دی گئی ہو، حالانکہ روکی نہیں ہوئی. اللہ نے جو اور عزت دی ہے، اور کیا دیا اللہ نے؟ عورت نے، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ عورت سے نکاح کرنے پر اللہ نے ایمان کو مکمل کیا. جیسے ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو ہم نے حدیث سنی ہے کہ اس کا ایمان اب مکمل ہو گیا، آدھا ایمان والا تھا اب مکمل ایمان والا ہو گیا. تو کس کی عزت بڑھائی؟ عورت کی عزت بڑھائی. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا کہ جو ہے یہ عورت ذات وہ ہے جس کے ذریعے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے. دنیا میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو دل کو سکون پہنچائے. ہاں قرآن میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے دنیا میں رہتے ہو، دنیا کی ضرورت ہے تو نہیں کہ ذکر کر کے پیٹ بھرتے ہو، کھانا بھی کھاتے ہو. اسی طرح ضرورت ہے انسان کی کہ وہ اپنی خواہشات کو کیسے پورا کرے. اللہ نے کہا لیسکن الیہا، عورت ہی ایک ایسی ذات ہے لیکن بیوی بنا کر، ادھر ادھر کے لفڑے میں نہیں، بیوی بنا کر کریں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اور بہن، ان کو اتنا مقام دیا کہ 3 بیٹی ہو یا 3 بہن ہو یا 2 ہو یا پھر 1 ہو. عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک کے بارے میں بھی اگر پوچھتا کوئی صحابی تو اللہ کے نبی یہی جواب دیتے کہ صحیح تربیت کی ہو اور مکمل تربیت کرنے کے بعد جو ہے اس کا نکاح کرا دیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آدمی اس طرح ساتھ میں ہوگے. کیا مطلب؟ کس کی عزت بڑھائی؟ عورت ہی کی تو عزت بڑھائی اور کہاں آزادی چھین لی گئی. یہ غلط بات ہے. اس کے بعد دیکھو اللہ رب العزت نے اور کہا کہ عورت کو پردہ دیا، مردوں کو دیا، ورنہ میں بھی یہاں برقعے میں بیٹھا ہوا ہوتا. مجھے برقع کا حکم نہیں دیا، نہ آپ کو دیا. عورت کو کیوں دیا؟ دیکھو ایک بات پکی ہے، الفاظ کہوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں ایمان سے نکل جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاگل تو نہیں ہے. اللہ پاگل تو نہیں ہے. اللہ نے عورتوں کو کہا ہے کہ پردہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک ایسا کنیکشن ہے، اس کی طرف آدمی لپکتا ہے تو اللہ نے اس کو ہی پورا ڈھانک لیا. آدمی جو ہمارے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں، تیجوری میں بھر کر رکھتے ہیں، تو اللہ نے جو بھی عورت ذات کو جو ہے اور پردے میں رکھا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہے، اس موقع پر کیا ہوتا ہے، ہماری بچیوں کو لوگ دیکھیں گے کون کون کنواروں چھتے ہو دیا کر، سگے والے اس طرح ڈھونڈتے ہیں اور اپنی بچی کو بھی برابر میک اپ اور 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار کا کپڑا دلاتے ہیں. لوگوں کو خبر بھی پڑے نا کہ آپ بھی کیا لیول نہ چھے، اور ہماری بیٹی بھی ایسی نہیں ہے. کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہے. میں بامڑ ویل میں شادی میں نہیں جاتا ہوں تو دوسری شادیوں میں نہیں جاتا ہوں. متولی صاحب کو پوچھو نا، شادی کی رجا لے کر جاتا ہوں تو وہاں دیکھنے ملتا ہے. تو مول صاحب بہین آؤج کریا کرے، ایک نظر تو معاف ہے، ادھر اتنا تو دکھتا ہے ہم کو بھی. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ آدمی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، حالانکہ پردہ کرنا چاہیے. اپنی بچیوں کو نیلام تھوڑی کرنا ہے. نکاح کا پیغام آئے گا اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے حضرت فاطمہ کا جو پیغام لے کر اللہ کے نبی خود گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے نکاح کرنا ہے. اس طرح ہوا ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ نے پیغام، تو لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آوے تو اپنا یہ شرم محمد، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لڑکی والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں اور لڑکے والے بھی بھیج سکتے ہیں. کون کسی کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. اسلام کا یہ اعجاز ہے. اور اللہ نے کیا مقام دیا؟ اسلام نے ماں کے انتقال پر خالہ کو ماں کا درجہ دیا. یعنی اگر ماں انتقال ہو جائے، میں بتا رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے. اللہ نے تو بہت عزت دی ہے، ہر جگہ اس کو اٹھا کر رکھا ہے. ماں انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں، یعنی خالہ خدمت کرے گی. اس کے بعد کیا کہا کہ اگر جنگ ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، یہ نارمل لڑائی نہیں، اگر جنگ ہو رہی ہو تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورتوں پر اور بچوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ عورت اور میاں بیوی کے درمیان میں اگر طلاق ہو جائے تو سب سے زیادہ حقدار پہلا جو ہوگا وہ ماں ہوگی. یعنی اولاد کی پرورش میں سب سے پہلا حق ماں کو دیا جائے گا، باپ کو نہیں دیا جائے گا. اور اگر عورت کہتی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو پھر جو ہے شوہر کو دے دیا جائے گا، یعنی باپ کو دے دیا جائے گا. اور اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے یہ دیا کہ بیوی کے ساتھ اگر آپ محبت سے بات کریں، ان کو کھانا کھلائے، ایک لقمہ دے، اس پر کیا اللہ نے دیا؟ اللہ نے کہا کہ صدقے کا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرو تو بھی ثواب ہے.
تو آپ دیکھو نا کہ اللہ نے ایک عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اور یہ ہم جو اپنی سوچ رکھتے ہیں آزادہ نا، اس میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہے ہم کو پیک کر کے رکھ دیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ حج مبرور اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو یہ کس کے قدر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ عورت ہی تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے عورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا پیار ظاہر کرنا تھا تو اس کے لیے کیا مثال دی؟ اللہ نے کہا کہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ابا نہیں کہا، ابا اسٹرانگ ہوتا ہے، کبھی غصے ہو جاتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا پیار زیادہ ہے۔ رحمتی وسعت غضبی، اللہ کے غصے پر رحمت بہت وسیع ہے۔ تو ماں کی ممتا کو جو ہے اللہ نے خود کہا کہ جو ہے ماں محبت زیادہ کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عورت کو جو ہے ایسا بھی نہیں، ابھی اگر ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے نا تو اس کے آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں اور لوگ چلتے ہیں۔ عورت کو اللہ نے یہی مقام دیا۔ اللہ نے کہا کہ 78 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر اتنا سفر کرنا ہو، یعنی سفر شرعی، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اکیلے مت جانا۔ عورت کو کہا اکیلے نہیں جانا ہے، کسی بھی محرم کے ساتھ جانا۔ اب یہ ذاتی ہے کہ اس کی حفاظت ہے۔ محرم یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح نہ ہوتا ہو، ان کے ساتھ سفر کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اکیلے ہی چل نکلے، بلکہ اس کے ساتھ محرم ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم کو ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے ہم تو ایسے ہیں کہ ہم ہی عورت بننے پر لگے ہوئے ہیں۔ جو چیز ہم میں ہے وہ مردانگی ثابت کرنے والی ہے، اللہ نے خود دی ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اور آگے کہا کہ اگر مجبوری میں عورت کے پاس کوئی غیر محرم پہنچ جائے تو کیا کریں گے؟ بات کرنے کا موقع ہو تو عورت کو کہا کہ اپنی آواز میں ذرا کڑک پن پیدا کرنا، بہت میٹھا میٹھا بول کے آئی لو یو اور آج تو ویلنٹائن ڈے سے آج تو چالے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ عورت کیا کرے گی؟ عورت کرے گی اپنے آواز کو کون ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ غصہ ہو، لیکن اپنی آواز میں ایسا ہو کہ سامنے والے کو ایسا نہیں لگے کہ راستہ کھلا ہے، یہ نہیں چال پر تھی لگتو سے کہ اپنو سیٹ تھے ہی جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ عورت کو تو اللہ نے کہا کہ اس طرح بننا ہے کہ اس کی وجہ سے لگے تو بہت اسٹرانگ چانا ماتھے تو نہیں پڑا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ عورت کی حفاظت کے لیے اللہ نے کہا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے جو ہے پورا جسم اللہ نے ستر بنایا۔ مرد کو کتنا دیا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ عورت کو کیا کہا؟ یہ 2 ہاتھ، منہ اور پیر کے علاوہ پورا کا پورا جسم ستر ہے۔ جس کی حفاظت ہوتی ہے اسی کو تو چھپایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ حفاظت کا ذمہ ہم کو دیا۔ اس کے بعد عورت پر کیا اللہ نے جو ہے احسان کیا؟ حمل کی حالت میں ہو یا دودھ پلانے کی حالت میں ہو، اس موقع پر اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہو تو رکھے، یعنی آسانی ہو تو رکھے ورنہ نہ رکھے، اس کے بعد رکھ لیں گی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے اتنا بڑا اور احسان کیا کہ عورت کو کہا کہ عورت کو غلط نظر سے دیکھیں گے، غلط بولیں گے تو اللہ نے اس پر مردوں پر گناہ لگا دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا، کسی کا روزہ ہو تو معاف کرنا۔ بہت کوشش کی کہ پانی نہ پیوں، لیکن اس کے باوجود میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے پینا پڑا۔ عورت کو کہا گیا کہ اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے تب بھی گناہ، یعنی کیا؟ اچھا کیا نا اللہ نے کہ اور کھول کر رکھا، اللہ نے اور سیفٹی کی۔ اور اس کے بعد یہ کہا اللہ نے کہ اگر ہم غلط تعلقات رکھتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو، ایک مرد جو شادی شدہ ہو اور کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، 18واں پارہ اللہ کہتے ہیں کہ اس شادی شدہ مرد کو جو ہے پتھر مارو اور ختم کر ڈالو، مار ڈالو۔ تو یہ عورت کی عزت ہے یا پھر ذلت کر رہے ہیں؟ اور عزت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اور حکم لگائے، ایسا تھوڑی غیر شادی شدہ ہو، یعنی دونوں غیر شادی شدہ ہے اور اس کے بعد اس طرح کر رہے ہیں، اللہ نے کہا 100 کوڑے لگانا۔ اتنے خطرناک، ایک کوڑا لگائے تو اس کو اماں یاد آ جائے کہ کسی کی بیٹی کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ عورت کو عزت دے رہا ہے، اسلام نے یوں ہی نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اور کہا کہ عورت پر تہمت لگی، جیسے ماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تھی کہ انہوں نے غلط کام کیا، تو اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں اتاری اور اللہ نے یہ بتایا کہ عورت ذات پر انگلی اٹھانا اتنا آسان نہیں۔ جیسے اللہ اس وقت ماں عائشہ کے لیے آیت اتاری اور وضاحت کی کہ ماں عائشہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ آج بھلے آیت نہیں اتار
سکتا، لیکن اگر کسی عورت پر انگلی اٹھتی ہے تو اللہ آج بھی اسی طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد کیا ہمارے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ حلالہ پر بہت سوال ہوتا ہے، حالانکہ عورت پر یہ حلالہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نعوذ باللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو اب اس کو ضرورت ہے کہ میرے پاس واپس آوے۔ میں اتنا بدتمیز اور اتنا خراب ہوں، بیوی کی قدر نہیں کی، اس کو جھوٹا دے دیا، اور اس کے بعد عورت کو اختیار ہے تجھے یہاں آنا ہے ایسے بدتمیز آدمی کے پاس، تو پھر تجھے بھی سزا ملے گی۔ اور مردوں کو تو ایسا ہے کہ بیجا پا ہوئی نہ اویلی تو راکھے یہ کرتے ہیں، تو وہ آنکھوں دیکھا کہ وہ حلالہ کروائے گی، اس کے بعد لینا ہو تو لے سکتے، ورنہ تو یہ عورت پر احسان ہے کہ نہ جانا ہو تو مت جاؤ۔ تم کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں کہتا ہے کہ واپس اس شوہر کے پاس جانا جس نے پھینک دیا، تو حلالہ تو نعمت ہے عورت کو، لیکن یہ اٹھا کہ عورت پر ظلم کر دیا، کہ وہ اس پر حلالہ کر دیا۔ کون کہتا ہے؟ نہیں، اسلام نے تو اور آسان کر دیا، عورت پر اور احسان کیا۔ اللہ نے کہا کھلا لے سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میری اور میری بیوی کی نہیں بنتی ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو لٹکا کر رکھوں، بہت سے مرد ایسا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ عورت بھی ایگزٹ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس میں معقول دلائل ہونے چاہیے، تو وہ کھلا بھی لے سکتی ہے۔ تو عورت کو اللہ نے ظلم نہیں رکھا ہے، اللہ نے تو اور آزادی دی، بلکہ اور احسان کیا اللہ نے کہ جب ہمارے یہاں عورت دفن ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ جو پردہ ہوتا ہے نا، پورا پردہ اوپر ڈھانک دیتے ہیں۔ مطلب یہ بتایا کہ دنیا میں بھی پردہ ہے اور مرنے کے بعد بھلے مر گئی ہو، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہونا چاہیے کہ میت کو باہر نکالیں گے۔ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، عورت ہے تو اس کا چہرہ محرم ہی دیکھ سکتا ہے، محرم یعنی جو اس سے شادی نہیں کر سکتا، بھلے مر گئی ہو۔ پردہ وہاں کرتے یہاں بھی کریں گے، باہر نکال کر ہگاوارا جوئی لے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کوئی مرد ہے تو اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے، دیکھتے رہو۔ اور اس کے بعد ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ جنت۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت جیسی جنت میں بھی آدم کو جنت قبول نہیں تھی جب تک کہ عورت نہ ملی، اور عورت ملی تو کہا ہاں اب کام ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک عورت اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت بہترین بنائی ہے۔ تو سب سے بہترین اور آسان عمل یہ ہے کہ لفڑے بازی چھوڑ کر نکاح کو عام کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو جلد از جلد نکاح کراؤ، سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے قرآن میں ایسے ایسے دلائل ہیں کہ اللہ ہمیں خود سیٹ کر کے رکھ دے گا۔ میری خود کی دلیل ہے آپ کے سامنے، 2 مہینے میرے یہاں ہوئے تھے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نکاح کرو پڑے، میں نے 2 مہینے میں نکاح کیے تھے نا بھائی، اور اللہ نے سیٹ کر دیا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، شادی کرے گا اللہ غنی کر دے گا۔ دیکھ رہے ہیں نا کتنا غنی ہوں میں، تو آپ دینا نہ چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔